السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان ان 3 چیزوں پر عمل کر لے تو اس کی زندگی سنور جائے گی۔ آئیے جانتے ہیں بیان سے مولانا شاکر نوری صاحب کے۔ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کرو۔ بات جب کرنی ہو تو ٹیڑھی میڑھی بات نہ کرو، بلکہ سیدھی بات کرو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سیدھی بات سے مراد یہ ہے کہ سچی بات کرو۔ تم اپنی زبان کو سیدھی کر لو، اللہ تمہارے دل کو سیدھا کر دے گا۔ زبان سیدھی کرو۔ اور زبان سے جو کلمات نکلے وہ سچے ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ آیے کریمہ خطبہ نکاح کے اندر پڑھی جاتی ہے۔ شاید ہی دنیا میں کوئی خطیب، کوئی نکاح پڑھانے والا ایسا ہو، کوئی قاضی ایسا ہو جو نکاح پڑھاتے وقت یہ خطبے میں آیت نہ پڑھے۔ ہر کوئی یہ آیت پڑھتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو۔ اس لیے کہ جتنے بھی پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں، جتنی بھی دوریاں بڑھتی ہیں، جتنے بھی اختلافات جنم لیتے ہیں، جتنی بھی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، بلکہ جتنے بھی جھگڑے فساد ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں میں زبان کا کلیدی رول ہوتا ہے۔ اگر زبان سیدھی اور سچی ہے تو معاملات درست ہوتے ہیں، اور زبان اگر ٹیڑھی ہے اور بات گھما پھرا کر کے کی جا رہی ہے، توڑ مروڑ کے کی جا رہی ہے، تو اس کی وجہ سے انسان کا معاملہ اور ماحول بگڑ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے واضح لفظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہو، وہ کہو جو سب سے اچھی بات ہو، سب سے اچھی بات۔ اب جو پہلے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں صرف یہی نہیں کہ اچھی بات کہنے کا حکم دیا گیا، بلکہ پروردگار جل جلالہ نے اس کے نتائج بتا دیے۔ اگر کوئی یہ سوچے، بلکہ آج تو سوچ بدل چکی ہے، مولانا گالیوں کے بغیر تو چلتا نہیں ہے، لوگ سدھرتے نہیں ہیں، مولانا سچ بول کر کے تو آدھی روٹی بھی نہیں مل سکتی، اور پھر علماء اور مشائخ کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت کام بگڑ رہا ہے، ذرا کوئی تعویذ دے دیجئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ سب کے وظیفے اور تعویذ سر اور آنکھوں پر، لیکن آج میں آپ کو قرآن کا وظیفہ بتا رہا ہوں، ذرا اس پر عمل کر کے دیکھو۔ قرآن کہتا ہے کہ سیدھی بات کرو۔ کیا ہوگا اس سے؟ کیا ہوگا؟ تو میرا رب فرماتا ہے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، تمہارے کام کو بنا دے گا۔ ادھر تم سچ بولے، ادھر مولا نے تمہارے کام کو بنا دیا۔ تو کام بنتے اس لیے نہیں ہے کہ زبان ٹیڑھی ہو گئی،
زبان کو سیدھی کر لو، زبان کو ستھری کر لو، زبان کو سچی کر لو. اور حد تو یہ ہے کہ اللہ عز و جل نے آگے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اگر تم نے سیدھی اور سچی بات کہہ دی تو صرف یہی نہیں کہ تمہارے کام سنوار دیے جائیں گے، بلکہ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اور پھر وہی کامیابی کی بات آ گئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی یا جو کرے اللہ اسے بڑی کامیابی عطا فرمائے گا. اب یہاں بات کرنے کے حوالے سے چند اور چیزیں آپ کے گوش گزار کروں. کون سی بات اچھی ہے؟ کہا جائے تو کیا کہا جائے، بولا جائے تو کیا بولا جائے؟ سب سے اچھی بات اللہ کے نزدیک کون سی ہے؟ اور یہیں سے آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی کہ اللہ والوں کے سارے کام بنتے کیوں تھے. کیا حال تھا اللہ والوں کا؟ زبان سے جو کہہ دیتے تھے مولا وہ کر دیا کرتا تھا. وہ اگر پتھر کو کہہ دے کہ یہ سونا ہے تو وہ سونا بن جایا کرتا تھا. یہ کیوں ہوتا تھا؟ کیا وجہ تھی؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ گلے میں مالا پہن لیتے تھے، یا مسواک لٹکا لیتے تھے، یا ہاتھوں میں تسبیح لے کر کے گھومتے تھے، یا سر پہ دستار سجا لیتے تھے؟ اس وجہ سے کام ہو جاتا تھا؟ یا چلا کر لیتے تھے اس وجہ سے؟ نہیں. وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ قرآن نے کہا تم زبان سیدھی کرو اور سچی بات کرو، تمہارا کام بنا دیا جائے گا. اس لیے کسی ولی کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنو گے، کسی ولی کی زبان سے کبھی غیبت نہیں سنو گے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میرا مولا مجھے بخش دے گا. لوگوں نے کہا حضور اس وجہ سے کہ آپ نے فقہ کی تدوین فرمائی، آپ نے مسائل میں استنباط کیا، آپ نے لوگوں کے سامنے بہت زیادہ مسائل پیش کیے، فقہ کے فن کو اجاگر کیا، یا عبادت و ریاست آپ نے کی، قربان جائیے ان کے جواب پر. ارشاد فرماتے نہیں، میں ان کاموں کی وجہ سے یہ امید نہیں رکھتا کہ میرا مولا مجھے بخش دے گا. اگر امید رکھتا ہوں تو ایک کام کی وجہ سے کہ مجھے امید ہے میرا مولا مجھے بخش دے گا، اور کام وہ ہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے. اس کی وجہ سے مجھے امید ہے کہ میرا مولا مجھے بخش دے گا. اندازہ لگائیے وہ امام اعظم جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائے، جن کے ہم مقلد ہیں اپنے آپ کو، جو ہم حنفی کہتے ہیں، اس امام کی پوزیشن ہے. زبان اور اس سے نکلنے والے کلمات یہ بہت اہم ہوا کرتے ہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آخر اللہ والوں کے کام من کیوں جاتے تھے؟ اللہ والوں کی زبان سے نکلنے والے جملوں کی لاج کیوں رہ جاتی تھی؟ اور وہ جو کہہ دیتے تھے ہو کیوں جاتا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنی پسند کی بات نہیں کرتے تھے، جو بات اللہ کو پسند ہوتی وہی کرتے تھے، بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جب میرے کریم نے بیان فرمائی تو فرمایا ان هو الا وحی یوحی. محبوب اپنی مرضی سے کچھ کہتے ہی نہیں، وہی کہتے ہیں جو مولا فرماتا ہے. بیان اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہر اسلامک ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.